السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح الخير. صباح الخير، صباح النور والسرور والسعادة في الحياة وفي النور وفي كل شيء. آج ہی ہمارا پروگرام بنا صبح صبح، بلکہ پروگرام تو ایک دن پہلے کا بن گیا تھا، لیکن امپلیمنٹ آج صبح ہوا 9 بجے پروگرام بنا جی. ہم نے جانا جی کدھر جانا جی آج؟ العلا. اور العلا کا جو ہمارا آج کا ولاگ ہوگا وہ بہت امید ہے بہت زبردست ہوگا، بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور یہ العلا کی طرف ہمارا جو ہے نا وہ سفر سٹارٹ ہے، اور ہم جو ہیں وہ ابھی نکل رہے ہیں یہاں سے مدینہ سے. تو انشاءاللہ باذن اللہ جی ہمارا کتنی دیر کا سفر ہے جی یہاں سے؟ میکسیمم 4 آورز، 4 گھنٹے کا سفر ہے یہ. اور العلا کی طرف جا رہے ہیں. مدائن صالح وہ بھی دکھائیں گے آپ کو. راستے میں آئے گا کہ پہنچ گیا ہے العلا میں ہی ہے. اچھا ادھر ہی قریب ہی ہے. اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ریزورٹس بنائے ہوئے ہیں بڑا خوبصورت. کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین. مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا، دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ و صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہنسی. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا. کیا بے شمار نعمتوں سے مالا مال سرزمین سرسبز اور شاداب مرغزاروں، ہرے بھرے لہلہاتے کھیت کھلیانوں پھلوں پھولوں سے لدے باغوں کی سرزمین کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال، حسین و جمیل جنت نظیر، جس کے باسی اپنے مضبوط اور توانا قوت اور طاقت سے بھرپور طویل القامت جسم اور جان کی بدولت دنیا میں منفرد مقام کے حامل، سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض عالیشان محلات تعمیر کرنے کے ماہر، اور فن سنگ تراشی میں ید طولہ رکھنے والے، اپنے مال و دولت شان و شوکت جاہ و جلال خوشحال اور شاہانہ طرز زندگی اور دنیا کی حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ خود سرکش اور متکبر ہو چکے تھے. پہاڑوں کے اندر قلعہ نما محفوظ محلات ان کی وہ پناہ گاہیں تھیں جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے خوشکن تصورات ان کی عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا. دراصل دولت اور ثروت کا غلبہ، لامحدود مراعات اور آسائشیں شیطان کا کام آسان کر دیتی ہیں اور قومیں اللہ اور یوم آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، اور اسی طرح وہ ان کے لیے غافل ہو کر خود تباہی اور بربادی کا راستہ منتخب کر لیتی ہیں. اور قوم ثمود بھی اسی راستے پر گامزن تھی. دیکھو مجھے جو دید عبرت نگاہ ہو، قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القریٰ میں قوم ثمود کی حکمرانی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل جنوب مشرق عرب پر قوم عاد قابض تھی. قوم عاد اور قوم ثمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے تھا. یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد اور 2 شخصیات کے نام سے موسوم تھیں. طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا تھا. ان کے پیغمبر
حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی تھی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام حجر تھا۔ یہ قوم ثمود کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ العلا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بہت بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد اور پر رونق ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی ثمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ یہاں ایک جدید ریلوے اسٹیشن بھی تھا جس کا نام مدائن صالح اسٹیشن تھا۔ وادی ثمود کا یہ لقودک صحرا 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات موجود ہیں جنہیں قوم ثمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں موسم گرما کے لیے عالیشان محلات کے کھنڈرات موجود تھے۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان عظیم فن پاروں کو دیکھ کر آج بھی جدید دور کے ماہر تعمیرات بھی انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنے مکینوں کی بداعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے سبب ہونے والی تباہی کی چشمدید گواہ ہے، اور دور جدید کی نافرمان قوموں کو یہ پیغام دیتی نظر آتی ہیں کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کرنے والی قوم ثمود ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خدا ترس انسان اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی کہ اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں بہت مضبوط شبہ ہے، ہم شک میں ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو اور سچے اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام کاتبہ ہے اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو 10 ماہ کی جو ہے نا حاملہ ہو اور قوی اور تندرست ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگے تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ اور یہ پرانی جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کا یہی وتیرہ رہا کہ وہ انبیاء سے نشانیاں طلب کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ ناقۃ اللہ کا ظہور ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تو تم سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام کے حضور سر بسجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا۔ اچانک سامنے سے پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے خوبصورت تندرست توانا حاملہ اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندع بن عمر اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچانا، اس کو تکلیف نہ دینا، ورنہ فوراً عذاب الہی تمہیں پکڑ لے گا۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اونٹنی اور اس کا نومولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے۔ قوم جو تھی وہ پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتی لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن ثمود کے لوگ۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، لیکن اس اونٹنی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب پکڑ لے گا۔ اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے صالح، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ دن بھر آزادی سے گھومنا پھرنا اور اپنی باری پر ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جانا، اور اس نخلستان میں سارا دن اس اونٹنی کا چرتے رہنا ان کے لیے پریشان کن تھا۔ چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام دو حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب اور شباب کے رسیا دو اوباش نوجوان مسرع اور قدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض ناقۃ اللہ کے قتل کرنے پر آمادہ کر لیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان شقی القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مسرع نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلایا، جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون بہنے لگا۔ اس کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لان تان شروع کر دی، جس پر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا، یعنی دونوں پاؤں کاٹ دیے۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے، محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کو ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ سے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دے۔ لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ صفاق لوگ اپنے قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ اللہ کا عذاب اور سبان عبرت۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، جمعے کے روز تم سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے کے دن سب کے سب چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں پیشنگوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کے رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادو کا اثرات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق جی ہم آگے ادھر العلا میں ماشاءاللہ یہاں تک کہ چوتھے دن کی اوپر سے سخت ہیبتناک چنگاڑ زمین کے شدید زلزلے، اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ لوگوں کا آنا جانا اور لوگوں کا زبردست طریقے سے یہاں پہ سیر کرنا، اور اس لیے اس کو جو ہے نا وہ ترتیب دیا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ جتنے یہاں پہ یہ گھر نظر آ رہے ہیں یا حبیبی، هذا كل مكان ممكن هذا البيوت ممكن 60 سنة 70 سنة هذا البيت 60 سنة ما شاء الله 70-80 سال پرانے ہیں کیوں جی؟ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਉਹ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਉਤਲਾ چلو اب ہم سمجھو پٹھے روڈ پہ ہیں۔ بہرحال جی مزہ آ رہا ہے ادھر، ہلو ادھر نیا بھی آیا یہ ماشاءاللہ اتنا پیارا زبردست ویو، اور یہ پرانا بازار ہے سارا، یہ تسمیاں نال کھلے ہو جائے
یہ دیکھیں لا لو بڑی لا لو لانی نہیں ہے نہیں آج پھاڑ لو 150 ریال دیجیے 1 منٹ ٹھہرو یا استغفر اللہ لا 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 مائی استغفر اللہ باہر کڈو یار او یار چلو ہوں آج پڑھو ہاں یہ جی بہت تھوڑا جا اس پاس آؤ نا اتنے آؤ اور یہ دیکھیں تصویریاں زبردست قسم کی اور بڑی بڑی تصویریاں اور ان کے اوپر سارے نام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں زبردست ساری ادھر ہی ادھر بھی میرے یار چلا آہو لو جی جو جہان دا ماشاءاللہ فورنر اتنے آیا ہوا ہے نا لو جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں زبردست اور یہ ساری جگہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت ہی زبردست ماشاءاللہ ہم انجوائے کر رہے ہیں اس سفر کو اور اس کو جو ہے اچھا جی یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ جگہ مجھے لگتا ہے یہ پرانا کو مجلس ہے یہاں پہ مطلب بیٹھنے اٹھنے کی جگہ ہیں یہ ساری اور یعنی جیسے پرانے ان کا طرز طریقہ کار ہوتا تھا بیٹھتے تھے لوگ اور ان کی مجالس لگتی تھیں سبحان اللہ اور یہ جتنا آپ کو یہ نیچے نظر آ رہا ہے نا یار ادھر چلیے ذرا پرانے کرانچ ہاں ادھروں دی باہرلے پاسوں ادھروں آ جو پرانے گلی محلے ہیں نا اس میں ہم جا رہے ہیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم پرانے جو گلی محلے ہیں اس میں ہم جا رہے ہیں اور زبردست ماشاءاللہ ایسا زبردست ان کا مطلب لائف سٹائل تھا وہ آپ کو دکھاتے ہیں آؤ جی بس دس از جسٹ کافی شاپ ہے یہ ہے جی الرحبات اوپن سپیس دا اولڈ ٹاؤن اچھا جی یہ پرانا جو ہے نا ان کا پرانا شہر سارا ماشاءاللہ ادھر سارا انہوں نے زبردست طریقے سے اس کو مطلب مینیج کر دیا اور پرانی چیزوں کو دکھا کے ماشاءاللہ مطلب اپنی جو سیاحت ہے اور ٹورزم ہے اس کو مینٹین کر لیا ہوا ہے اب یہاں پہ آ جائیں اب یہ ہم آ گئے جی ان کی ایک پرانی گلی میں اور یہ پرانی گلی میں ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی شہزادی ہے ماشاءاللہ اللہ یحفظہ یہ پرانا بہت زبردست Go there. There. هلا انا جالس اقدر بہت زیادہ نہیں یہ جی زبردست ماشاءاللہ مکان ہے پرانا یہ گلیاں محلے آج پھر نئے سرے سے ان کو آباد کر دیا اور ان کو خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ بنا دیا ہے چلیے لو جی ماشاءاللہ یار کمال کے موبائل سے گاڑی یار تیرے موبائل سے بھی میں بنانا چھوٹے چھوٹے کلپ ویڈیو کلپ یہ ہم ایک بہت پرانے محلے سے گزر رہے ہیں اور یہ پرانا محلہ جو ہے نا کیوں پاجی جی پاٹیلو والا محلہ نہیں ہے کیا پاٹیلو والا ہے اور یہ پرانی جگہ ہے اور یہاں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں شمریز بھائی جان السلام علیکم اور یہ یہاں پہ انہوں نے یہ آرٹیفیشل بارش کی ہوئی آپ نے شاور کر رہے ہیں مٹی نہ اٹھے یہ آرٹیفیشل بارش بھی کی ہوئی ہے بھائی تاکہ مٹی نہ اٹھے لیکن ادھر جو خوشبو کی نہیں زبردست آ رہی ہے یار پرانا ہے اسٹمپ پہ جانے ہے اسٹمپ پہ ختم اور شاید کھینا طيب خلاص بس شیخ صاحب آپ کی ہاں جی ویری گڈ جی آئی ریئلی اپریشیٹڈ اوپر دیکھیں سر ہاں جی چلے پرانیاں تھالیاں حکے جو جانتا ہے سامان وہ سارا استاد لا دیتا ہے انہوں نے
استاد پرانا کچھ لکھا ہے کہ لکھیا نہیں ہوا یہ دیکھو کچھ لکھا ہوا ہے ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਯਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਛਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ऐसा लग रहा है जिसमें पुराना को बंदा है अच्छा ये बंद किया हुआ इन्होंने उस साइड से और ये है जी पुराने गली मोहल्ले से होते हुए जनाब हम इधरों चलिए एक बारी ये है थोड़ा सा शेख साहब खुशबू कैसी है यार कमाल खुशबू है शम हाँ जी अच्छा इधर से ऊपर जाना है हाँ जी स्टैम्प योर जर्नी है هذه تجربة الطريق المفضلة معي. الله يعافيك تجربة الطريق المفضلة. تجربة تتكلم عن تاريخ الطريق المفضلة. यानी पुराने तरीके से आपको जो ना वो यानी अपने जीवन को बखूर बताने का पुराना सही हुआ माशाल्लाह चलो शेख साहब आगे चलो चलो जी चलो 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 आराम से आराम से आराम से शुक्रिया हाँ जी ये क्या है किला एक किला है पुराना और ये पीछे आपको सारा सामान देखे कैसे नजर आ रहा है शबरीर साहब हमारा जो है ना वो व्लॉग मेरे मोबाइल में मेरे उसमें कैमरे में वो बना रहे हैं और इनके मोबाइल में बाकी मैं खुद बना रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम वैसे उसको उनको भी ले आते ना वाला हाँ जी या सलाम هذا अच्छा जी इंग्लिश and الشقيق Old Town is divided into two parts. Al-Shaqiq to the north and Al-Halif Hilf to the south. Separated by Jabal Nasr. Both parts contributed to the protection agriculture areas and wells. Wow. अच्छा यहाँ पे इनके पास कुएं भी हैं भाई. चलें. वो जनाब हर चीज़ का दिफा भी आए थे ज़बरदस्त. अच्छा जी. अभी हम जा रहे हैं. अल्लाह अकबर माशाअल्लाह ये नया जो अल-उला है वो सामने या सलाम सुभान अल्लाह कहना चाहिए था सुभान अल्लाह वैसे हाँ सुभान अल्लाह هذا مقام التاريخي صح ولا لا चलो चलो जी अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ से इनकी जो दीवारें हैं उसका जो है ना वो सारा तमाम यानी इनके कुएं और इनकी ज़राअत या सलाम या हबीबी शुफ्तो कैफ इशाज़ा तहत هذا नज़ारा वो बोस क्या नीचे पड़ा हुआ हैं वो तो लेगी पे वो लेटा ही पईयां नहीं वो अंदर कोई सिस्टम लाया पईयां ने इन्होंने यार देखो इन्होंने पुरानी अपनी आबादियां ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ सेट कर लिया है अगली आखिरी ऊपर से भी है साहब मार part of the original stairs carved at the rock cut head 2600 years ago ओए अल्लाह अकबर ये 2600 साल पहले दी जगह जी सीढ़ियाँ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी ये आगे जी हम और ऊपर ये जगह आ गई ये वाली जगह आ गई पुरानी मतलब ये पुराना शहर है एक इस तरफ है और एक इस तरफ अल्लाह अल्लाह रब्बिल आलमीन देखो देखो यार माशाअल्लाह क्यों शमरेज भाई अल्लाह अल्लाह रब्बिल आलमीन तजुर्बा कैसा रहा आपका आज माशाअल्लाह
پھر یہ علاقہ اور وہ سارا جو ہے ماشاء اللہ. اور مزے کی بات یہ ہے بھائی جان کہ ان کی زراعت، یہ العلا کے لوگوں کی زراعت یعنی کھجور، کھیتی باڑی ساری وہ اس طرف ہوتی ہے، اس طرف، ٹھیک ہے. اور اسی طرح بہت آگے تک وہ جو ہم علاقہ چھوڑ کے آئے ہیں وہ نیا العلا ہے. اور اس طرف سے آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ جو علاقہ ہے یہ پرانا اور وہ بھی پرانا، وہ بھی ان کی حویلیاں وغیرہ مجھے لگتی ہیں وہ ہوں گی، ہے نا؟ کیوں استاد جی؟ بے شک. نہیں حویلیاں نہیں، گھر ہی ہیں. ہاں لیکن ان کے اوپر چھتیں نہیں ہیں نا استاد جی، چھتیں تو اڑ گئی. اور یہ جس جگہ پہ اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، میں اور شمریز بھائی جی جی یہ جگہ جتنے اسی کھڑے ہیں یہ 2600 سال پرانی جگہ. اللہ 2600 سال پرانی. سبحان اللہ. یہ دیکھ لیں آپ. ہاں نہیں وہ آگے ہے، وہ آگے ہے جہاں سے، ہاں ابھی ہم ادھر سے ہو کے آئے ہیں. وہ لوگ ابھی بھی جاتے ہیں. الحمد لله. بارك الله فيكم. اديني طريق شوية هذا، اديني طريق شوية هذا. هذا الله يسلمك، هذا الله يسلمك. وصلت الآن حاليا. ايوه. محمد قلعة موسى بن نصير. هذا؟ اي نعم. ہاں هذا یہ جو قلعہ ہے مصعب بن نصیر. اي نعم. موسى بن نصير. موسیٰ بن نصیر. اي نعم. ماشاء اللہ. یہ قلعہ جو ہے یہ موسیٰ بن نصیر کا قلعہ ہے. اي نعم. سبحان اللہ. هو يعني كان صحابي؟ لا ما كان من الصحابة. يعني قبل الاسلام؟ كان قبل الإسلام. یعنی کہہ سکتے ہو قبل. ہاں اسلام سے ہاں بھی پہلے کی یہ جو ہے نا یہ ان کا قلعہ تھا یہ. ہاں جی. سبحان اللہ. شکر. وهذا كله يعني مكان قديم. هذا يعني كم تاريخ؟ تاريخه ما يقارب تقريبا 2000 سنة تقريبا. كان هذه بلدة. هذا كله. ايه هذا كله عبارة عن بلدة. یہ شہر تھا جی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ آپ کے لیے یعنی کیا ہے؟ عبرت ہے. عبرت ہے. کیا ہے عبرت؟ سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہاں جی سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے. یہ بہت ہزاروں سال پہلے یہ لوگ یہاں پہ رہتے ہوں گے، یہاں پہ کھیتی باڑیاں کرتے ہوں گے، یہاں پہ ان کی آباء و اجداد اور ان کی قوم عاد اور قوم ثمود کے وہ جو آگے مراحل ہیں وہ سارے وہ میں نے آپ کو پہلے دکھائے ہیں، وہ سارے وہ موجود ہوں گے یہاں پہ. لیکن سبحان اللہ آج ان لوگوں کی جگہ پہ ہم موجود ہیں. کیوں جی؟ جی جی. ان لوگوں کی جگہ پہ آج ہم موجود ہیں. وہ نہیں رہے، ان کی جگہ یہاں پہ ہے. ان کا کیا پہنچا ہے اللہ کے ہاں؟ عمل، ان کا علم یا صدقہ جاریہ. تو اس لیے یہ عبرت کی جگہ ہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں. دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.